38 کلمہ پڑھنے والے میرے نبی نکلے، گلی سے گزر رہے ہیں، ابو جہل عقبہ بن ابی معیط کے ساتھ اور اپنے شیطان دوستوں کے ساتھ کھڑا، نبی کو آتے دیکھا، نیت بدل گئی، کہنے لگا آج پریشان کرتے ہیں۔ میرے نبی جب پہنچے نا، اس نے نبی کے کپڑوں پہ ہاتھ چلایا اور آقا کو پکڑا اور پکڑ کے سخت سست جملے کہنے لگا، اور اسے پتہ نہ تھا یہ نبی آتنک پھیلانے نہیں بلکہ آتنکواد کو مٹانے کے لیے آیا۔ میرے نبی نے سوچا بات کو آئی جائی کر دو، اگر جھگڑا کریں گے بات بڑھے گی، فتنے پڑیں گے۔ میرے نبی نے اس کی بات کا کوئی خاصا جواب نہ دیا۔ جب اس کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا اس بات سے تو اس نے حرکتیں بڑھائیں، سخت سست کہا، اس کے بعد ہاتھ چلایا، میرے نبی کی طرف ہاتھ بڑھایا، ہاتھ میں پتھر تھا، وہ پتھر میرے نبی کے سر پہ لگا، خون بہنا شروع ہوا، اور ساقب جب خون بہانا میرے نبی عبداللہ کی چوکھٹ کی طرف نہیں گئے ہیں، سیدہ آمینہ کے آنگن کی طرف نہیں گئے بلکہ سیدھا اٹھ چلے ہیں اور جا کے حرم شریف میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ دیا ہے۔ کسی سے شکوہ نہیں ہے، کسی سے شکایت نہیں ہے، سجدے میں سر ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں آنسو بہا رہے ہیں، اپنا درد دل اپنے رب سے بیان کر رہے ہیں۔ ہاں ساقب ادھر نبی کے پتھر مارا گیا، ادھر نبی کے شفیق چچا حضرت امیر حمزہ شکار سے واپس آ رہے تھے، ابھی راستے ہی میں تھے کہ دو کنیزیں کھڑی تھی، آپس میں باتیں کرنے لگی، یہ دیکھو کتنا اترا کے چل رہا ہے، اس کے بازوؤں کو تو دیکھو، اس کے قدم کی حرکت تو دیکھو، اگر اسے پتا چل جاتا آج اس کے بھتیجے کے ساتھ کیا کیا گیا ہے تو یہ راستے میں اتنا اکڑ کے نہ چلتا، اتنا اترا کے نہ چلتا۔ امیر حمزہ نے اتنا سنا ہے، قدم ٹھہر جاتے ہیں، رک کے فرمایا وہ خواتین کیا کہہ رہی ہوگی بتاؤ تو سکی۔ ان عورتوں نے کہا تھا حمزہ تجھے پتا نہیں ہے آج تیرے بھتیجے کو مکے میں پتھر سے مارا گیا ہے، اتنا سننا تھا۔ امیر حمزہ نے راستہ بدل دیا ہے، لوگوں سے پتا پوچھا کہ کس نے مارا ہے، بتایا گیا ابو جہل نے مارا ہے۔ وہاں پہنچے جہاں ابو جہل بیٹھا تھا، اپنی کمان سے جا کر کے یا تلوار کے دستے سے جا کر کے آپ نے وار کیا جس سے اس کا سر پھٹا، اور اس وقت آپ نے بڑا تاریخ ساز جملہ کہا تھا، تم کیا سمجھتے ہو میرا بھتیجا لاوارث ہے، اسے کوئی بھی ہاتھ اٹھا دے گا اس کی طرف، یہ کہہ کے آپ نے وار کیا۔ اور پھر اپنے بھتیجے کا پتہ پوچھا، کسی نے کہا ہم نے حرم میں روتے دیکھا ہے، کسی نے کہا ہم نے اس کو کعبے کے پاس روتے ہوئے دیکھا ہے، کوئی بولا ہم نے ادھر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ امیر حمزہ حرم شریف میں آئے ہیں، کیا دیکھتے ہیں میرے نبی نے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، روتے جا رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ امیر حمزہ آئے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں بھتیجے سجدے سے سر اٹھائیے، میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا ہے، پھر کہتے ہیں سر اٹھائیے، پھر بھی سر نہیں اٹھایا، تیسری مرتبہ کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا بھتیجے ذرا سجدے سے سر تو اٹھاؤ، میرے نبی نے سجدے سے سر اٹھایا۔ صاحب عجیب منظر تھا، نبی کے رخسار پہ خون کا رنگ تھا، جہاں سجدے میں سر تھا وہ آنسوؤں سے تر تھی زمین، میرے نبی نے سر اٹھایا، رخ اپنے چچا کی طرف کیا تھا، چچا نے یوں بازو پھیلا کے کہا تھا بھتیجے خوش ہو جاؤ میں تیرا بدلہ لے کر کے آ گیا ہوں، جیسی لفظ بھتیجا کہا تھا مؤرخین نے لکھا ہے میرے نبی نے چچا نے جو یوں بازو کیے تھے دونوں ہاتھوں سے بازو ہٹائے تھے، اور ہٹانے کے بعد ساتھ جملہ کہا تھا چچا آج میرا کوئی چچا نہیں ہے، اگر میرا کوئی مکے میں ہوتا تو کوئی مجھے پتھر سے نہ مارتا، کاش اگر عبداللہ ہوتے تو کسی کی ہمت نہ تھی جو میری طرف نظر اٹھا کے دیکھ لیتا، اگر آج آمینہ ہوتی تو میں تنہا حرم میں بیٹھ کے آنسو نہ بہاتا۔ اللہ اللہ پر اتنا سننا تھا، امیر حمزہ کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہے، آگے بڑھے ہیں، سرکار کو زبردستی سینے سے لگایا ہے، اور لگانے کے بعد کہا تھا بھتیجے خوش ہو جا میں تیرا بدلہ لے کے آیا ہوں۔ اللہ اللہ پر میرے نبی نے فرمایا تھا چچا میں بدلے سے خوش نہیں ہوتا ہوں، اور دنیا کے کتوں کو بتا دو یہ پہلا جملہ ہے جو آتنک کے خلاف میرے نبی نے استعمال کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں چچا میں بدلہ لے کے خوش نہیں ہوتا، آقا نے جیسی بنا کہا ہے، امیر حمزہ نے کہا تھا پھر وہ طریقہ بتاؤ جس سے تم خوش ہوتے ہو، اس دن حمزہ کا مقدر بلندیوں پر تھا، نبی نے فرمایا چچا اگر خوش کرنا چاہتے ہو تو تم بھی اس کی عبادت کرو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ اللہ اکبر اتنا سننا تھا، امیر حمزہ نے قدم پکڑے، وہ کہتے ہیں گھور نہ کیجیے، ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے۔ امیر حمزہ نے جیسی کلمہ پڑھا ہے میرے نبی نے دوڑ لگائی ہے، کعبے کی طرف بڑھے ہیں، حرم شریف کا غلاف سینے سے لگایا ہے، اور رو کے کہا تھا یا اللہ تیرا احسان ہے تو نے اسلام کو ایک شیر دے دیا ہے، دوسرا شیر محمد کی جھولی میں عطا فرما۔